حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ ہر بندہ عبادت کرتا ہے، جو بھی عبادت کرے، نماز پڑھ رہا ہے تو لوگ دیکھ لیں گے کہ فلاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر وہ حج کر رہا ہے تو لوگ یہ بھی دیکھ لیں گے کہ وہ طواف کعبہ کر رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لوگوں کو پھر بھی معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی باطنی عبادت ہے، جب تک بندہ خود نہ ظاہر کرے دوسرے کو علم نہیں ہو سکتا کہ یہ بندہ روزے سے ہے۔ یہ روزہ وہ رب کی رضا کے لیے رکھتا ہے، رب کی رضا کے لیے۔ فرماتے ہیں رب نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اور پھر کوئی جنت کا طالب گار ہے، کوئی حوروں کا طالب ہے، کوئی شہد کی نہروں کا طالب ہے، کوئی دودھ کی نہروں کا طالب ہے، اور کچھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ایسے مگن ہوتے ہیں کہ وہ خود خالق کے طالب ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو ذکر کرتے کرتے جنت کا سوال کیا، باری تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ میرے بندے وہ مجھ سے مانگ جو میرے خاص بندے مجھ سے مانگتے ہیں۔ اے داؤد مجھ سے وہ مانگ جو میرے خاص بندے مجھ سے مانگتے ہیں۔ عرض کی باری تعالیٰ تیرے خاص بندے تجھ سے کیا مانگتے ہیں، مجھے بھی پتہ چلے پھر میں بھی وہی مانگوں گا۔ حکم ہوا کہ جبل داؤد کے دامن میں جاؤ، وہاں کچھ لوگ بیٹھے میرا ذکر کر رہے ہیں، وہ کچھ مجھ سے مانگ رہے ہیں، ان سے جا کر سنو، وہ مانگ رہے ہیں وہی مجھ سے مانگو۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چند لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ اب آنکھیں بند ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اب پہلے شخص کے پاس جاتے ہیں تو کان لگا کر سنتے ہیں، وہ شخص یہ دعا کر رہا تھا کہ باری تعالیٰ تو مجھ سے میری آنکھیں واپس لے لے، میں تیرے سوا کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا، تو مجھ سے میری آنکھیں واپس لے لے، میں تیرے سوا کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ بڑے حیران ہوئے، کیسا بندہ ہے جو اپنی آنکھوں ضائع کروانا چاہتا ہے، دعا یہ کر رہا ہے کہ میری آنکھیں مجھ سے لے لے۔ بڑے حیران ہوئے۔ اب دوسرے بندے کے پاس گئے، اس کی بھی آنکھیں بند تھی، ہونٹ ہل رہے تھے، اور وہ آپ نے جب کان لگا کر اس کو سنا کہ وہ کیا دعا کر رہا ہے، وہ دعا یہ کر رہا تھا کہ باری تعالیٰ مجھ سے میرے سننے کی طاقت ختم کر دے، میں تیرے سوا کسی کی بات نہیں سننا چاہتا، میں تیرے سوا کسی کی بات نہیں سننا چاہتا۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا شخص ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے سننے کی جو سماعت ہے وہ ختم کر دے۔ اور تیسرے شخص کے پاس گئے، وہ بھی بیٹھا دعا کر رہا تھا، آپ نے جب کان لگا کر سنا تو وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ باری تعالیٰ مجھ سے بولنے کی طاقت چھین لے، میں تیرے سوا کسی سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، مجھ سے بولنے کی طاقت چھین لے، میں تیرے سوا کسی سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ بڑے حیران ہوئے کہ کیسی دعا کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے گنگا کر دے، میں کسی اور سے تیرے سوا کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور چوتھے شخص کے پاس گئے تو وہ یہ دعا کر رہا تھا، یا باری تعالیٰ مجھے ٹانگوں سے محروم کر دے، میں تیرے سوا کسی کی طرف قدم اٹھا کر جانا نہیں چاہتا، مجھے ٹانگوں سے محروم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد یہ میرے خاص بندے ہیں، یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ ایک مانگ رہا ہے کہ باری تعالیٰ میں تیرے سوا کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، دوسرا یہ مانگ رہا ہے میں تیرے سوا کسی کی بات سننا نہیں چاہتا، تیسرا یہ مانگ رہا ہے کہ میں تیرے سوا کسی سے کلام کرنا نہیں چاہتا، چوتھا یہ مانگ رہا ہے کہ میں تیرے سوا کسی کی در پر جانا نہیں چاہتا۔
رب فرما رہے بندے یہ مجھ سے مجھ کو ہی مانگ رہے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جب بندہ مومن روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ رب کا ہو جاتا ہے، رب اس کا ہو جاتا ہے، پھر رب ہی اسے جزا عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ کی اطاعت اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ اسے خود جزا عطا فرماتا ہے، اپنے کرم سے بے حساب جزا عطا فرماتا ہے۔